بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے بیٹے کو ایک نئی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ بتایا، پھر اپنا ضروری سامان بھی پیک کرنے لگا۔ اس دوران میں تمام مقابرین کے اندر جا کر عجوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اس کا اندازہ درست نکلا کہ وہ عجوبہ اس سے پہلے اس کے دشمنوں تک پہنچا ہوا ہے۔ اس نے ان سب کو بتایا ہے کہ فرات زندہ ہے، مخواہ اپنی آتما کی باتیں کر کے ان سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان تمام مقابرین کو یقین تھا کہ عجوبہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ وہ سر اٹھا کر پھر اس کمپیوٹر کو دیکھنے لگا۔ وہ گویا جادو کا پٹارا تھا۔ اس کے اندر سے ایک بلا برآمد ہو کر اسے دھمکیاں دے کر غائب ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت تھی۔ اس نے اپنے بازو میں ایک زور کی چٹکی بھری، پھر تکلیف محسوس کرتے ہوئے یقین کیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ بندروں کے شکاری پیکارڈو نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے اور اس عجوبے کو تلاش کرنے کے لیے علی اور ایمان علی کے ساتھ جنگل میں نہیں جا سکے گا۔ علی نے بعد میں اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ طرح جنگل میں جائے، اگر وہ عجوبہ نظر آئے تو کیمرے سے اس کی تصویریں اتارے۔ ان تصاویر کے ذریعے وہ ہزاروں ڈالرز کما سکے گا۔ وہ اس معاملے میں علی اور ایمان علی کو یا کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اچانک ہی اس کے مکان میں پہنچ گئے۔ اس مکان کے اطراف بہت بڑا احاطہ تھا۔ اسی احاطے کے اندر کئی پنجرے تھے جن میں بندروں کو رکھا گیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں کے اسپتالوں سے بندروں کی سپلائی کا آرڈر موصول ہوتا رہتا تھا۔ انہیں ان اسپتالوں میں پہنچا کر اچھی خاصی رقم حاصل کرتا رہتا تھا۔ پیکارڈو نے انہیں دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایمان علی نے کہا، ہم نے فون پر تم سے بات کی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں جا کر اس عجوبے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ علی نے کہا، تم تو اچھے خاصے صحت مند ہو، لیکن ہمیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بیمار ہو۔ وہ ناگواری سے بولا، جب یہ سمجھ رہی ہو کہ میں ٹال رہا ہوں تو یہاں کیوں آئی ہو؟ ٹالنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس عجوبے کو میں نے دریافت کیا ہے۔ ایک آرٹسٹ کے ذریعے اس کی خیالی تصویر بنوائی تھی، جس میگزین میں وہ تصویر چھایا ہوئی اور اس کے متعلق مضمون چھایا ہوا۔ اس رسالے کے مالک نے مجھے $1000 دیے تھے۔ ایمان علی نے کہا، ہم بھی تم سے مفت کام نہیں کرائیں گے، اچھی خاصی رقم دیں گے۔ اس نے کہا، میں تنہا جنگل میں جا کر اس کی تصویریں اتارنا چاہتا ہوں۔ وہ تصویریں کم از کم $5 یا $10,000 میں فروخت ہوں گی۔ کیا تم اتنی بڑی رقم مجھے دے سکو گے؟ ہاں بھی، ہم تمہیں $5000 دیں گے۔ تمہارے اطمینان کے لیے اپنے ساتھ کیمرہ نہیں لے جائیں گے۔ تم اپنے کیمرے سے اس کی جتنی تصویریں چاہو اتار سکتے ہو۔ وہ ایک طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، اسے بیٹھے بٹھائے $5000 مل رہے ہیں۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اس عجوبے کو اس جنگل میں دیکھ سکے گا، اور دیکھ سکا تو تصویریں اتار سکے گا یا نہیں، اور اگر تصویریں اتار لیں تو وہ $5 یا $10,000 میں فروخت ہو سکیں گی یا نہیں۔ ایمان نے $5000 گن کر اسے پیش کیے تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے رقم لیتے ہوئے کہا، ہمیں جنگل میں رات گزارنی ہوگی۔ اگر وہ عجوبہ ایک رات کو دکھائی نہ دیا تو دوسری رات بھی وہاں قیام کرنا ہوگا۔ فارسٹ آفیسر ریسٹ ہاؤس کا کرایہ $50 لے گا۔ ایمان علی نے کہا، نو پرابلم، ہم وہاں رہنے سہنے اور کھانے پینے کے سلسلے میں تمام پیمنٹ کرتے رہیں گے، تم فکر نہ کرو، بس ابھی یہاں سے روانگی کی تیاری کرو۔ وہ دوپہر کو وہاں سے روانہ ہوئے اور شام تک فارسٹ آفس میں پہنچ گئے۔ وہاں پیکارڈو نے علی اور ایمان علی کے ناموں کی انٹری کرائی۔ فارسٹ آفیسر نے کہا، یہاں صرف شکاریوں کو آنے اور راتوں کو رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں آنے والے اپنی ذمہ داری پر دور دور جا کر شکار کھیلتے ہیں، کبھی کبھی خود جنگلی جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تم دونوں کو مسٹر پیکارڈو کی ضمانت پر 2 راتوں تک رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے وہاں کے دستور کے مطابق ایک رجسٹر کی خانہ پوری کی، اپنے دستخط کیے، پھر ایک ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔ پیکارڈو نے کہا، ہم رات 8 بجے تک کھانا کھانے کے بعد یہاں سے نکلیں گے، پھر جنگل کے اسی حصے میں جائیں گے جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ علی نے اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھ کر مجھ سے رابطہ کیا۔ ہائے ماما، آپ کیسی ہیں؟ میں نے خوش ہو کر کہا، آئی ایم فائن، بہت دنوں کے بعد ماں کی یاد آئی ہے۔ بائی دا وے، اس وقت کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، او ماما، کچھ نہ پوچھے، آپ کو بتانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ خوشخبری سنا رہی ہوں کہ پاپا زندہ ہیں۔ او ماما، میں کیا بتاؤں کہ یہ خوشخبری سنتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ آپ کا کیا حال ہے؟ سونیا ہنسنے لگی۔ وہ بولی، آپ ہنس رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ خبر اتنی مستند اور پکی ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاپا اس دنیا میں زندہ و سلامت ہیں، مگر کہاں ہیں؟ ابھی ان کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ میں نے کہا، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ یہ بات شروع سے جانتی تھی۔ حقیقتاً تمہارے پاپا کو موت نہیں آئی تھی، ان کی جگہ کوئی دوسرا ڈمی مارا گیا ہے۔ یہاں یہ وضاحت لازمی ہے کہ فرات کی جگہ مارا جانے والا وہ شخص کون تھا۔ جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک انتہائی خطرناک جادوگر منڈل جوگی پر اسرار علوم کے ذریعے فرہاد علی تیمور کو اپنا معمول اور تابعدار بنانا چاہتا تھا۔ ان دنوں فرہاد سوئٹزرلینڈ میں سنا نیومی کرسٹل کے ساتھ تھا۔ میں بھی بعد میں وہاں پہنچ گئی تھی۔
بہرحال منڈل جوگی نے فرہاد کو ٹریپ کرنے کے لیے اپنے ایک چیلے شنکر نارائن کو وہاں بھیجا تھا۔ جناب علی اسد اللہ توریزی سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی، وہ بہت پہلے جان چکے تھے کہ کوئی عجوبہ ہے جس نے فرہاد کی موت کا دن اور تاریخ مقرر کی ہے، لہذا انہوں نے اس عجوبے کو دھوکہ دینے اور فرہاد کی موت کو یقین دلانے کے لیے شنکر نارائن کو غائب دماغ بنا کر فرہاد کے بستر علالت پر پہنچا دیا تھا۔ جناب توریزی کے علم کے مطابق اس بدبخت شنکر نارائن کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ شنکر نارائن نے سوئٹزرلینڈ پہنچ کر اپنا چہرہ تبدیل کیا تھا اور فرہاد کا ہم شکل بن گیا تھا۔ اس کی یہ تدبیر خود اسے مہنگی پڑی، اس کی موت کے بعد بھی اسے فرہاد سمجھا جاتا رہا۔ فرہاد کے تمام دشمن امریکہ اور یورپ کے اکابرین یقین کرنا چاہتے تھے کہ فرہاد مر چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار فرہاد نے موت کا ڈرامہ پلے کیا تھا، پھر ایک عرصے بعد منظر عام پر آ کر دشمنوں کی تمام خوش فہمیاں ختم کر دی تھیں۔ فرہاد کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے شنکر نارائن کی لاش کو وہاں کے اسپتال کے ایک مردہ خانے میں پہنچایا گیا تھا۔ مختلف ممالک کے کتنے ہی اکابرین وہاں پہنچ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا چاہتے تھے کہ واقعی وہ فرہاد ہے بھی یا نہیں، لیکن ان سب کے وہاں پہنچنے سے پہلے اور اس لاش کے چہرے سے میک اپ اترنے سے پہلے جناب توریزی کی مرضی کے مطابق وہاں ایک بم دھماکہ ہوا اور اس لاش کے چیتھڑے اڑ گئے۔ یہ بید نہ کھل سکا کہ فرہاد کی جگہ کوئی دوسرا مارا گیا ہے۔ بابا صاحب کے دائرے کے بانی بابا فرید واسطی نے سونیا سے کہا تھا جب فرہاد کا آخری وقت آئے گا اور وہ اپنی آخری سانسیں پوری کرے گا تو اس وقت اس کے پاس سونیا کے سوا کوئی نہ ہوگا، وہ صرف اسی کی موجودگی میں اسی کی قربت میں جان دے گا۔ اور ایسا نہیں ہوا تھا۔ جب فرہاد بستر علالت پر پڑا ہوا تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت شنکر نارائن فرہاد کے روپ میں بستر پر پڑا ہوا تھا، تب سونیا تھوڑی دیر کے لیے ثنا سے باتیں کرنے اس کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ جب وہ دوبارہ فرہاد کے کمرے میں واپس آئی تو اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ تبھی اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس بستر علالت پر مرنے والا اس کا فرہاد نہیں، کوئی بے روپیہ ہے۔ اس کا ایمان تھا کہ بابا فرید واسطی مرحوم کی پیش گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ فرہاد کو جب بھی موت آئے گی تو اس کی موجودگی میں آئے گی، کیونکہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، اس لیے اس کا فرہاد مرا نہیں، زندہ ہے۔ دوسری طرف امان علی نے اپنی آگاہی کے ذریعے علی کو بتایا تھا کہ اس کے پاپا کی موت مشکوک ہے۔ بعد میں اس عجوبے کے حوالے سے آگاہی ملی، تب علی کو یقین ہوا کہ اس کے پاپا زندہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سن سٹی میں آ کر اس کا سافٹ ویئر دیکھا تو پھر ایک ذرا سا بھی شبہ نہیں رہا، اچھی طرح تصدیق ہو گئی کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے علی سے شکایت کی، تمہیں امان علی نے آگاہی کے ذریعے بتا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھ سے پاپا کے زندہ رہنے والی بات چھپائی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی، ماما آپ کو بھی پہلے ہی دن سے یقین تھا کہ میرے پاپا زندہ ہیں، آپ نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی تھی، آخر کیوں؟ میں پہلے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ فرہاد زندہ ہیں تو کہاں ہیں، ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے میں ان کو سراغ لگانا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی اپنے تمام بچوں کو خوشخبری سنانا مناسب ہوتا۔ علی نے کہا، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ پہلے پاپا کی زندگی کا پوری طرح یقین ہو جائے، اب جبکہ سن سٹی پہنچ کر مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ اچھا، تو تم افریقہ کے شہر سن سٹی میں ہو؟ ہاں، ایمان کو ایک عجوبے کے سلسلے میں آگاہی ملی تھی، ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سن سٹی گئے تھے۔ اب صومالیہ کے ایک شہر مراک کے قریب ایک جنگل میں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے ایرانی سے پوچھا، عجوبہ؟ یہ عجوبہ کیا ہے؟ وہ مجھے اس کے متعلق پوری تفصیل سے بتانے لگی۔ میں بڑی حیرانی اور دلچسپی سے سنتی رہی۔ میں نے ایسے عجیب و غریب انسان کے متعلق نہ پہلے کبھی پڑھا تھا اور نہ پہلے کبھی اس کے بارے میں سنا تھا۔ میں سنتی رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ پھر میں نے کہا، علی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اپنی عجیب و غریب مشینوں کے ذریعے کسی بھی دشمن تک پہنچ جاتا ہے۔ علی نے کہا، فکر نہ کریں ماما، وہ ہمارے پاپا کو کبھی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ بے شک وہ تمہارے پاپا کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہا ہے، لیکن وہ ہم میں سے کسی کے پاس کسی وقت بھی پہنچ سکتا ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا کر تمہارے پاپا کو کمزور بنا سکتا ہے، انہیں اسرار کے پردوں سے نکل آنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ میں اور ایمان علی اس پہلو سے سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی طرح اس کی عجیب و غریب مشینوں تک پہنچنے کا موقع ملے گا تو میں ان سب کو تباہ کر دوں گی۔ ہم سب سے پہلے اس عجوبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے تلاش کرنے یہاں جنگل میں آئے ہوئے ہیں۔ بیٹی، وہ جتنا عجیب و غریب ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے، اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم محتاط رہیں گے۔ آپ بھی اس کے عجوبے جو کرانتے پر قابو پانے کی کوئی تدبیر سوچیں۔ آپ کی پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ جب بھی کسی کے مقابل آتی ہیں تو اس کے 12 بجا دیتی ہیں، ہمیشہ کے لیے اس کی چھٹی کر دیتی ہیں۔ مجھ پر خدا مہربان ہے اور بابا فرید واسطی کی دعائیں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ ہم ماں بیٹی بڑی دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر وہ مقررہ وقت کے مطابق ریسٹ ہاؤس سے نکل کر ایمان علی اور پیکارڈو کے ساتھ جنگل کے اس حصے کی طرف چلی گئی جہاں ایک بار اس عجوبے کو دیکھا گیا تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ عجوبہ ہر رات اپنی خفیہ پناہ گاہ سے نکلتا ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پہلی بار اس رات بھٹک کر ادھر آ گیا ہو اور اب کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا ہو۔ پیکارڈو نے کہا، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو وہ بڑا سا تھیلا پکڑے جنگل کے اسی حصے سے گزر رہا تھا۔
میری آواز سنتے ہی وہ ایک دم سے بدک کر بھاگتا چلا گیا۔ اس کی رفتار ایسی تیز تھی جیسے کمان سے تیر چھوٹ کر جا رہا ہو۔ ایمان علی نے کہا، ہم نے اس میگزین میں پڑھا ہے، تم نے بیان دیا ہے کہ وہ ایسے بھاگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں متحرک نہیں تھے، دونوں پاؤں ایک جگہ تھے اور وہ جیسے پھسلتا جا رہا تھا۔ پیکارڈو نے کہا، بے شک یہی بات تھی، اس کے پیروں سے جیسے پہیے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کسی موٹر گاڑی یا ریل گاڑی کی طرح بڑی تیز رفتاری سے دور ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، مگر وہ تھیلا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس میں جڑی بوٹیاں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ راتوں کو جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ادھر آتا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانا جانتا ہے۔ علی نے کہا، اور یہ خیال آتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کسی طرح کا الیکٹرانک سسٹم ہے، کیونکہ جب وہ پل کے جھپکتا تھا تو ان مشینوں کے مانیٹرز کے مناظر تبدیل ہونے لگتے تھے۔ اس کی آنکھیں گو کے ریموٹ کنٹرولر تھیں، دوری سے ان مشینوں کو کنٹرول کر رہی تھیں۔ وہ تینوں وہاں جنگل میں دور دور تک بھٹکتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مایوسی ہوتی رہی، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیکارڈو نے کہا، میری پہلی رپورٹ کے بعد فارس کی آرمی نے پورے جنگل میں سجوبے کی قیام گاہ کو تلاش کیا تھا، لیکن میلوں دور تک کوئی ایسی چار دیواری نہیں ملی جہاں وہ چھپ کر رہتا ہو۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ادھر نہیں رہتا، کہیں دور سے آیا تھا۔ ایمان علی نے کہا، پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ اس جگہ سے اس کی کوئی خاص وابستگی ہوگی، تبھی وہ ادھر آئے گا اور ہمیں نظر آئے گا۔ صبح کو 4 بجے وہ مایوس ہو کر ریسٹ ہاؤس میں واپس آ گئے۔ تھکن سے برا حال تھا۔ وہ اپنے اپنے کمروں میں آ کر دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد سو گئے۔ انہیں ایسی گہری نیند آئی کہ وہ اپنے آس پاس کی دنیا سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ دن کے 1 بجے ایمان علی کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً ہی غسل کیا، وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کی۔ جب نماز کے اختتام پر وہ درود شریف پڑھنے لگا، تب اس پر آگاہی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس کا سر جھک گیا، آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بند آنکھوں کے پیچھے خود کو علی اور پیکارڈو کے ساتھ اس جنگل میں دیکھ رہا تھا۔ جس طرح وہ پچھلی رات بھٹکتے رہے تھے، اسی طرح اس جنگل کے اس حصے میں بھٹک رہے تھے۔ اس وقت وہ اور علی زرد رنگ کے لباس میں تھے، پیروں میں زرد رنگ کی جرابیں، جوتے اور ہاتھوں میں دستانے بھی اسی رنگ کے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سر سے گردن تک نقاب بھی زرد رنگ کا پہن رکھا تھا۔ ان کے برعکس پیکارڈو عام لباس میں تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ دونوں زرد رنگ کے لباس اور نقاب میں کیوں چھپے ہوئے ہیں۔ آدھی رات کے بعد اس عجوبے سے اچانک ہی سامنا ہو گیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے اور جہاں تھے وہیں ٹھٹک گئے۔ پیکارڈو نے ریوالور سے اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، ہم سے باتیں کرو گے تو ہم تمہیں جان سے نہیں ماریں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس عجوبے نے اچانک اپنے مخصوص انداز میں تیزی دکھائی، ایک دم سے تیر کی طرح ایک طرف پلٹ کر ایسے گیا کہ پیکارڈو اس کا نشانہ نہیں لے سکا۔ اس نے 2 فائر کیے، لیکن اس وقت تک وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ جدھر گیا تھا پیکارڈو بھی ادھر دوڑتا ہوا گیا۔ علی اور ایمان بھی اس کے پیچھے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ عجوبہ اچانک ان کے پیچھے نمودار ہوا۔ انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ علی اور ایمان علی کو یوں لگا جیسے وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، صرف پیکارڈو پر اس کی نظر ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ پیکارڈو اپنی گن سیدھی کرتا، وہ تیر کی طرح آ کر اسے ٹکرا گیا۔ وہ زبردست فائٹر تھا۔ پیکارڈو بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن اس کے حملے ناکام ہوتے جا رہے تھے اور وہ عجوبے سے مار کھاتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور بہت پہلے ہی چھوٹ گیا تھا۔ ایمان اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ علی نے خیال خانی کے ذریعے کہا، ذرا رک جاؤ، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ہمیں دیکھ کر بھی نہ دیکھا ہو یا ہم اسے نظر نہ آ رہے ہوں۔ ایمان نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہمارے ساتھی کو دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی دیکھ چکا ہوگا۔ علی نے کہا، ایک ذرا ٹھہرو، میں بھی آزماتی ہوں۔ ایسے وقت عجوبے نے پیکارڈو کو اپنے داؤ میں لا کر اس کی گردن توڑ ڈالی۔ اس کے منہ سے ایک راہ بھی نہ نکل سکی، وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ علی نے اسی لمحے میں ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ پتھر اسے لگا تو وہ چونک کر پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ علی نے خیال خانی کے ذریعے ایمان سے کہا، ایمان تم کچھ دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ وہ بولا، سمجھنا کیا ہے، تم نے مجھے اس کی مدد کرنے نہیں بھیجا، وہ بیچارہ مارا گیا ہے۔ وہ بولی، پہلے اپنی خرید مناؤ، خدا کا شکر ہے کہ ہم اسے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم خود ہی دیکھو کہ وہ ہمیں ڈھونڈنے کے انداز میں ایک ایک قدم بڑھتا ہوا ادھر سے ادھر جا رہا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کس نے اسے پتھر مارا ہے، اور اب دیکھو وہ ہماری طرف آ رہا ہے، اسے ہمارے قدموں کی ہلکی سی آہٹ بھی نہیں ملنی چاہیے۔ وہ دونوں بہت ہی دبے قدموں ذرا پیچھے چلے گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ان کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا۔ علی نے کہا، دیکھا ایمان، میں نہ کہتی تھی کہ یہ ہمیں دیکھ نہیں پا رہا ہے، پتہ نہیں ایسی کیا بات ہے کہ ہم دونوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ علی کی سوالیہ فکرے کے ساتھ ہی آگاہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو نماز کی حالت میں دوزانو بیٹھا ہوا تھا اور پھر سے بے اختیار درود شریف پڑھنے لگا۔ ایسے وقت دروازے پر دستک ہوئی اور علی کی آواز سنائی دی، میرا خیال ہے تم نیند پوری کر چکے ہو، ہاں تم کمرے میں چلو، میں بھی آتا ہوں۔ اسے وہ آگاہی کچھ سمجھا رہی تھی اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کس بات کا اشارہ مل رہا ہے۔
وہ دونوں ہندوستان سے پہلے افریقہ کے شہر سن سٹی آئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک میگزین میں سجوبے کی تصویر دیکھی تھی۔ پھر اس ٹیچر کے ذریعے وہ سافٹ ویئر دیکھا تو اس کے بعد ہی پیکارڈو کے ساتھ صومالیہ کے جنوبی شہر میراک پہنچے۔ میراک سے 25 میل کے فاصلے پر وہ جنگل تھا جہاں کے ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ ایمان علی نے علی کے کمرے میں آ کر دیکھا، ابھی مجھے آگاہی ملی ہے، ہمیں ایک دن کے لیے یہاں سے واپس میراک جانا ہوگا۔ علی نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہ بتا تمہیں کیسی آگاہی ملی ہے؟ اس نے آگاہی کے دوران میں جو کچھ دیکھا تھا وہ اسے منوان سنا دیا۔ علی نے تعجب سے کہا، یہ کیا بات ہوئی کہ سجوبے نے پیکارڈو کو دیکھا اور اسے مار ڈالا اور ہم دونوں اسے نظر نہیں آئے؟ اس آگاہی سے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ سیدھی سی بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ تم نے میری اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس وقت ہم جنگل میں تھے اور سر سے پاؤں تک زرد رنگ کے لباس میں چھپے ہوئے تھے۔ نقاب بھی زرد رنگ کا پہنا ہوا تھا، جرابے، جوتے اور دستانے سب ہی زرد رنگ کے تھے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس سجوبے کو نہ تو زرد رنگ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس رنگ کے لباس میں چھپے ہوئے افراد اسے دکھائی دیتے ہیں؟ او یس، اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ تمہاری آگاہی نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جب یہ جوبے سے سامنا ہوگا تو ہم زرد رنگ کے لباس میں محفوظ رہ سکیں گے اور ہمیں اس رنگ کے لباس میں اس طرح چھپ کر رہنا ہوگا کہ ہمارا ایک ناخن تک دکھائی نہ دے۔ انہوں نے پیکارڈو سے کہہ دیا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر جا رہے ہیں، آج رات جنگل میں نہیں جا سکیں گے، دوسرے دن واپس آ کر دوسری رات اس عجوبے کی تلاش میں نکلا جائے گا۔ عجوبے نے فون کے ذریعے برین ماسٹر سے رابطہ کرنا چاہا تو پتہ چلا فون بند ہے۔ اس نے کابرین میں سے ایک اعلیٰ عہدیدار کو مخاطب کیا اور کہا، برین ماسٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی دوسرا فون نمبر بتاؤ۔ اس نے کہا، برین ماسٹر کا ایک ہی فون نمبر تمام اکابرین کے پاس ہے، ہم نے کئی بار کوشش کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وہ فون بند کر دیا ہے، کسی وجہ سے کسی سے بھی رابطہ کرنے سے کترا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ آئندہ ہم سب سے کترانا بھول جائے گا۔ وہ ٹریسنگ مشین کے ذریعے معلومات حاصل کرنے لگا۔ فوراً پتہ چلا کہ وہ اپنی رہائش گاہ میں نہیں ہے۔ اس ٹریسنگ مشین کے مانیٹر پر لندن شہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ برین ماسٹر سے تعلق رکھنے والا سرخ نقطہ ایک سمت بڑھتا جا رہا تھا، پھر وہ ننھا سا نقطہ ولنگٹن اسٹریٹ میں پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ آگے بڑھتا ہوا ایک بنگلے کے آگے آ کر رک گیا۔ اس بنگلے کا نمبر G14 تھا۔ وہ نقطہ وہیں جا کر ٹھہر گیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد بجھ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ماسٹر چھپنے کے لیے اس نئی رہائش گاہ میں پہنچا ہوا تھا۔ پھر اس نے ماسٹر کے بیٹے جارج رچمین کا سراغ لگایا۔ اسے تعلق رکھنے والا سرخ نقطہ بھی اسی طرح آگے بڑھتا ہوا ویلنگٹن اسٹریٹ سے گزرتا ہوا اسی بنگلہ نمبر G14 میں پہنچ کر بجھ گیا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں باپ بیٹے ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی رہائش گاہ میں ہیں۔ اس نے فی الوقت انہیں چھپنے دیا۔ کرونا اور ٹونی جے کے اندر پہنچ کر انہیں دیکھا۔ وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تھے، زخم گہرا نہیں تھا، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس نے مخاطب کیا، ہائے کرونا۔ اس نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے ٹونی جے کے اندر آ کر کہا، کرونا پوچھ رہی ہے کہ میں کون ہوں، تم بھی یہی سوال کرو گے، اس لیے میں تمہاری زبان سے بول رہا ہوں، اس طرح تم دونوں میری باتیں سن سکو گے۔ پھر ٹونی جی اپنی زبان سے بولنے لگا، میں تم دونوں کے لیے اجنبی ہوں، عام طور سے میں ایک عجوبہ کہلاتا ہوں، تمہیں رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں اور کتنی پراسرار قوتوں کا مالک ہوں۔ فی الحال اتنا ہی سمجھ لو کہ امریکہ اور یورپ کے تمام اکابرین میرے زیر اثر ہیں۔ برین ماسٹر مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میری طرف سے محاسبہ کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ۔ کرونا نے کہا، یہ سوچ سوچ کر ہماری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ کر ہم پر ترمیمی عمل کرے گا، اور عجوبے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں نے اپنے مخصوص طریقہ کار کے مطابق تم دونوں کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے، دنیا کا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر نہیں آ سکے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہمارا دماغ لاک ہو چکا ہے، ہم برین ماسٹر سے محفوظ رہیں گے، اس سے محفوظ بھی رہو گے اور اسے چیلنج بھی کر سکو گے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ آج تک کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا برین ماسٹر کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہ کر سکا، وہ بڑی کامیابی سے روپوش رہتا ہے۔ ہاں، وہ ایک طویل عرصے سے پراسرار بنا ہوا ہے، اس کی پراسراریت ختم ہو رہی ہے، تم دونوں ابھی اس کی خفیہ پناہ گاہ میں جا کر اسے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کرو گے۔ اس کا مطلب ہے تم اس کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ جانتے ہو اور ہمیں وہاں پہنچانے والے ہو۔ بے شک، یہاں سے نکلو، میں تمہیں گائیڈ کروں گا کہ کدھر جانا ہے۔ یہ کرونا اور ٹونی جے کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ جس کے زیر اثر آنے والے تھے اب اسے حیران پریشان کر سکتے تھے۔ وہ دونوں پہلے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے جو اس پراسرار برین ماسٹر کی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچنے کا فخر حاصل کر رہے تھے۔ وہ ماسٹر اس نئی پناہ گاہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مطمئن تھا، بیٹے کو تسلیاں دے رہا تھا، میری جان تم فکر نہ کرو، اس عجوبے کو اتفاقاً ہماری اس خفیہ رہائش گاہ کا پتہ چل گیا ہوگا، اب تو اس کا باپ بھی ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔
مگر پاپا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ کسی عجیب و غریب مشین کے ذریعے اپنے مطلوبہ افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اس کا سافٹ ویئر دیکھنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی پراسرار ہے، کتنی ہی عجیب و غریب مشینیں اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن وہ سافٹ ویئر اسی کا بنایا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواہ مخواہ ہم پر رعب ڈالنے اور ہمیں متاثر کرنے اور خود کو برتر ثابت کرنے کے لیے ایسی چالیں چل رہا ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو میں بھی مطمئن ہوں۔ فی الحال کوئی فکر پریشانی نہیں ہے، ابھی میں ممی سے بات کر سکتا ہوں۔ بے شک ان کے نمبرز پنچ کرو اور باتیں کرو، مجھے بھی تمہاری ممی اور تمہاری بہن کی بہت فکر ہے۔ وہ کلوٹا بے باک مومن جونگ کی طرح اینا سے چمٹ گیا ہے۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کتنی تدبیریں کر چکا ہوں، لیکن وہ کم وقت میرے ہتھے نہیں چڑھ رہا ہے۔ جاز نے کہا، آپ میری بہن اینا کو تو قابو میں کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کر کے دیکھا ہے، وہ کلوٹا بہت چالاک ہے۔ اس نے تنیمی عمل کے ذریعے اینا کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ میں ان دونوں میں سے کسی کے اندر نہیں جا سکتا، یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کس طرح وقت گزارتے ہیں۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ آتا ہے کہ ایک کالے نے میری بہن پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور ہم اس کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ میں تو اس کے پیچھے ہی پڑ جانے والا تھا، لیکن یہ عجوبہ ایک نئی مصیبت بن کر آ گیا ہے، تمام اکابرین کو متاثر کر چکا ہے۔ آئندہ وہ میرے مقابلے میں ان اکابرین کی حمایت کرے گا تو میرے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔